مشرق وسطی سے ایک خبر نے سب کو چونکا دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران ابھی سے اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سنا کہ ایران جنگ بندی کے دوران اگلی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ابھی مشرق وسطی میں حالات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے میز پر بات چیت کے لیے ایک بار پھر سے راستہ ہموار ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو خبر تہران سے آ رہی ہے اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے کہ ایران دراصل جنگ بندی کا تصور بھلے ایک طرح سے ہو، جنگ بندی کی کوششیں بھلے کی جا رہی ہوں، لیکن ایران دوسری طرف اگلی جنگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایران کو معلوم ہے کہ اسرائیل کبھی بھی اس کے اوپر بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی ایران کہیں نہ کہیں اس کے اوپر الارمنگ سچویشن ہے اور حملے کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب مشرق وسطی میں تھوڑے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ایران اب اگلی جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ تہران کی دراصل نئی حکمت عملی ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود ایران نے اپنی فوجی تیاریوں میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ حالانکہ پوری طور سے ابھی پر جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، کوئی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا ہے، کوئی اس کے لیے روڈ میپ یا خاکہ تیار نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے، امید جتائی جا رہی ہے، بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک طرح سے جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایران اپنی فوجی تیاریوں میں ایک طرح پھر سے مصروف ہو گیا ہے، بلکہ الٹا اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے میں پوری طاقت ایران نے جھونک دی ہے۔ سوال یہ کہ اگر جنگ بندی ہے یا جنگ بندی جیسے حالات بن رہے ہیں تو پھر اتنی تیزی سے ہتھیار بنانے اور فوج کو مضبوط کرنے کی ضرورت ایران کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ میڈیا ذرائع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے عرصے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ تھی اس میں جو جنگ بندی ہوئی، اس سے پہلے اسرائیل کے ساتھ جو جنگ بندی ہوئی اس میں بھی ایران اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایران نہیں بیٹھا، بلکہ ایران دراصل جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اور اب جب مشرق وسطی میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اب بھی ایران جنگ کی اگلی یعنی مستقبل کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تہران نے میزائلوں اور ڈرونز کی تیاری کی رفتار میں اضافہ کیا ہے، فضائی دفاع کو مضبوط بنانے پر کام کیا اور ان فوجی تنصیبات کی مرمت شروع کر دی ہے جو حالیہ حملوں میں متاثر ہوئی تھی۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے جنگ بندی کو مستقل امن نہیں بلکہ ایک عارضی وقفہ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایران اپنی دفاعی صلاحیت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ اگر دوبارہ کشیدگی بڑھے تو پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہو۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ قطر، عمان اور دیگر علاقائی ممالک کے ثالثی سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی مستقل معاہدے کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید جنگوں میں صرف میدان جنگ ہی اہم نہیں ہوتا بلکہ جنگ بندی کا دور بھی انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو ملک اس عرصے میں یعنی جنگ بندی کے دور میں اپنی فوج، اسلحہ اور دفاعی نظام کو زیادہ بہتر بناتا ہے وہ آئندہ کسی بھی ممکنہ تصادم میں برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایران اس وقت ایک طرف سفارتکاری کا راستہ بھی کھلا رکھے ہوا ہے اور دوسری طرف اپنی فوجی تیاریوں میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطی میں حالات اگرچہ وقتی طور پر نسبتاً پرسکون دکھائی دیتے ہیں، لیکن خطے میں بے یقینی اب بھی ایک طرح سے برقرار ہے۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں کہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حالانکہ حالیہ دنوں جو جنگ چل رہی یا حالیہ دنوں مشرق وسطی میں جو حالات خراب ہیں اس میں اسرائیل دراصل کہیں پر ملوث نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جو دو جنگیں ہوئی، ایک اسرائیل اور ایران کے ساتھ، ایک اسرائیل امریکہ اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں اسرائیل کو کہاں کہاں نقصان پہنچا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی تیزی سے اسرائیل ابھر سکتا ہے یا اسرائیل کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے، دراصل اس کو یہاں پر سمجھنا بہت اہم ہوگا۔ جس اسرائیل کا دفاعی نظام دنیا کا مضبوط ترین سمجھا جاتا تھا، کیا ایران اس میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہوا ہے؟ اور پہلی جنگ جو 12 روز تک چلی تھی، کیا پوری دنیا میں
یہ جنگ ایک طرح سے زیر بحث بھی رہی تھی، اگرچہ اسرائیل نے اپنے فضائی دفاع کے ذریعے بڑی تعداد میں ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ کیے، لیکن اس کے باوجود کئی میزائل اسرائیل کے اہم شہروں تک پہنچے اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بھی بنے۔ تو کس طرح سے نقصان ہوا، کون کون شہر ایران کے حملوں کی زد میں آئے، اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں جون 2025 جب تقریباً 12 روزہ جنگ کے دوران ایران نے سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور 1000 سے زائد ڈرون اسرائیل کی طرف داغے تھے۔ اسرائیلی فضائی دفاع نے ان میں سے اکثریت کو راستے میں ہی تباہ کر دیا، لیکن درجنوں میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ تل ابیب اور اس کے اطراف کا وسطی اسرائیل تھا۔ کئی میزائل رہائشی عمارتوں، کاروباری مراکز اور حساس مقامات کے قریب گرے، جسے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بعض حملوں میں آگ بھڑک اٹھی اور کئی رہائشی ٹاور ناقابل رہائش ہو گئے، یعنی کئی اپارٹمنٹس کہہ لیجئے، کئی کمپاؤنڈز ایسے تھے جو بری طرح سے دراصل تباہ ہو گئے۔ دوسرا بڑا ہدف حیفا تھا ایران کا، جہاں ایران کے حملوں میں حیفا کے کئی صنعتی علاقے، آئل ریفائنری کے اطراف نقصان کی جو خبریں تھیں وہ بھی سامنے آئی، جس کے بعد توانائی کے شعبے اور صنعتی سرگرمیوں پر بھی اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا۔ اور اسی طرح سے جنوبی اسرائیل کا شہر بیرشیبا بھی متاثر ہوا، جہاں کئی بڑے صنعتی جو ادارے تھے، کئی فیکٹریاں تھیں، اس کو بھی دراصل نقصان پہنچایا گیا۔ اور اسی طرح سے بیت یم میں ایک رہائشی عمارت پر میزائل گرنے سے متعدد شہری ہلاک ہوئے، جن میں بچے بھی شامل تھے، کئی افراد بھی اس میں زخمی ہوئے۔ اگر مجموعی نقصان کی بات کریں تو مختلف معتبر رپورٹ کے مطابق اس جنگ میں اسرائیل میں کم از کم کئی افراد ہلاک ہوئے، جن کی تعداد بہت سی جگہ پر 30 یا اس سے زیادہ یا 2800 سے زیادہ بتائی جاتی ہے، اور تقریباً 1500 سے 3200 افراد زخمی ہوئے۔ جی ہاں، ایران کے حملوں میں 3000 سے زیادہ اسرائیلی بری طرح زخمی ہوئے، اور زخمیوں کی تعداد مختلف اداروں کے اعداد و شمار میں مختلف بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ مالی نقصان بھی غیر معمولی تھا، بہت بڑا مالی نقصان ایک طرح سے اسرائیل کو ہوا تھا۔ 2000 سے زائد اپارٹمنٹس اور سینکڑوں عمارتیں متاثر ہوئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں افراد ملبے کے نیچے دب گئے، اور املاک کے نقصانات کے لیے دسیوں ہزار کلیمز جمع کرائے گئے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق براہ راست مالی نقصان اربوں شکل تک پہنچا، یعنی اتنا بڑا نقصان دراصل اسرائیل کو ایران کے حملوں میں اٹھانا پڑا۔ اور اس جنگ نے یہ بھی ثابت کیا کہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک مکمل طور پر ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ایران کے بیشتر میزائل اسرائیل نے روک لیے۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم تھا بہت مضبوط تھا، اس نے ایران کے کئی میزائل اور ڈرون کو روک لیا، لیکن جو میزائل دفاعی حصار عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اسرائیل کے مختلف شہروں میں جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اور یہ جنگ مشرق وسطیٰ کے حالیہ تاریخ کے اہم ترین فوجی تصادم میں بھی ایک طرح سے شمار کی جاتی ہے، جہاں پر اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اب جو کشیدگی دراصل امریکہ اور ایران کے درمیان چل رہی تھی، اس میں اسرائیل اسی وجہ سے نہیں کودا کیونکہ اسرائیل کے پاس دراصل اب اتنی صلاحیت نہیں تھی، اس کے ہتھیاروں کی کمی تھی، دفاعی نظام کی کمی تھی، اس کے فوجی دراصل اب لڑنے لائق نہیں تھے۔ لگاتار مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی چل رہی تھی، اسرائیل کے فوجی اتنا زیادہ تھک چکے تھے، اتنے چور ہو چکے تھے کہ وہ اب جنگ کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اسرائیل اس جنگ میں دراصل نہیں کودا۔ تو کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ جو پچھلی جنگیں ہوئیں، اس میں اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس سے ابھرنے کے لیے ابھی کئی سال دراصل اسرائیل کو درکار ہوں گے۔